معزز ناظرین، پروگرام برکاتی کی باتوں میں آج ہم خشک میوہ جات پر بات کر رہے ہیں۔ ابھی ہم نے آپ سے بادام، پستہ اور چلغوزہ پر بات کی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں جو مغزیات میں بہت مزیدار چیز ہے، ہوتی تو وہ ذرا مہنگی ہے اور سب کے قوت خرید میں وہ نہیں آتی، مگر ہے بہت مزیدار اور فائدہ مند چیز، کاجو۔ مغزیات میں سب سے ذائقے والا مغز ہے۔ اس کا درخت کوئی 10 سے 20 فٹ تک کا ہوتا ہے۔ کچے کاجو کا رنگ سبز ہوتا ہے جو پک کر گلابی مائل زرد ہو جاتا ہے۔ اس کو کچا نہیں کھایا جا سکتا۔ کاجو کا اصل وطن امریکہ ہے اور امریکہ سے ہی ہمارے ہاں بھی آتا ہے۔ پرتگالیوں نے اس کو تمام دنیا میں متعارف کرایا۔ کاجو بدن کو غذائیت دیتا ہے اور اس کو فربا کرتا ہے، موٹا کرتا ہے۔ حافظے کی کمزوری اور نسیان میں کاجو شہد کے ساتھ کھانا فائدہ مند ہے۔ کاجو میں پروٹین بہت ہوتا ہے اور اتنا پروٹین ہوتا ہے جو گوشت کے برابر ہوتا ہے، یعنی گوشت میں جتنا پروٹین ہوتا ہے وہ کاجو میں ہوتا ہے۔ اگر کاجو کھایا جائے تو گوشت کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جسم کو پھرتیلا کرتا ہے۔ جو لوگ سست ہوتے ہیں ان کے لیے یہ فائدہ مند ہے۔ کھانا ہضم نہ ہوتا اور قے آتی ہو تو چند دانے کاجو کے کھانے چاہیے۔ کاجو میں وٹامن بی اور سی بڑی مقدار میں ہوتا ہے، اور بھی وٹامن ہوتے ہیں جن کا ذکر ہم ابھی کریں گے۔ اس سے بھوک لگتی ہے یا اعصابی کمزوری میں فائدہ مند ہے۔ اسکول جانے والے اسکول گوئنگ بچوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اس کے کھانے سے معزز ناظرین بڑھاپا جلدی نہیں آتا، یعنی آپ کی صحت برقرار رہتی ہے۔ 60-70 سال کی عمر میں بھی آپ کے قوت جوان رہتے ہیں۔ اس میں دیگر وٹامن کے ساتھ فولاد ہوتا ہے، اس لیے یہ خون کی کمی نہیں ہونے دیتا، خون پیدا کرتا ہے۔ قبض ہو تو کاجو کو کشمش کے ساتھ کھائیں۔ کاجو کو کھجور اور انجیر کے ساتھ بھی کھایا جاتا ہے۔ کاجو میں وٹامن B2، کیلشیم، فولاد بھی ہوتا ہے، اور یہ جو ہمارے جسم میں درد ہوتے ہیں وٹامن B12 کی کمی سے، B کمپلیکس کی کمی سے ٹانگوں میں اکثر لوگوں کو درد رہتا ہے۔ وٹامن ڈی بھی اس کے اندر اس کی ڈیفیشنسی بھی ہوتی ہے، تو اس میں کاجو بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ کاجو کے چھلکوں کے ٹکڑے کر کے پانی میں جوش دیں، اور جب ان سے جو گاڑھا اور سیاہ رنگ کا تیل نکلتا ہے، یعنی کاجو بھی فائدہ مند ہے۔ جو کاجو کے درخت کے جو چھلکے ہیں وہ بھی فائدہ مند ہیں۔ وہ جو گاڑھا سیاہ رنگ کا تیل نکلتا ہے اس کو عمارتی لکڑی پر اگر مل دیا جائے تو لکڑی جو ہے اس پر دیمک نہیں لگتی۔ یہ بڑے فائدے کی چیز ہے۔ معزز ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں، ہمارے ہاں آپ نے سردی کے موسم میں، سردی کے آتے ہی ہر گلی کے اندر مونگ پھلی کا ٹھیلا دیکھا ہوگا۔ ہمارے بلوچستان اور سرحد میں جہاں پر سردی زیادہ پڑتی ہے، وہاں کے لوگ سردی میں ان گرم علاقوں کا رخ کرتے ہیں اور وہ یہاں پر آ کر مونگ پھلی کے ٹھیلے لگا لیتے ہیں۔ مغزیات ان کے ٹھیلوں پر موجود ہوتے ہیں، اور پھر ہم ان کو لحاف میں اور کمبل میں بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ مونگ پھلی کا اثر زیتون کے جیسا ہوتا ہے۔ اگر زیتون کا تیل نہ ہو تو مونگ پھلی کا تیل استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک انڈے کے برابر مونگ پھلی میں جتنا پروٹین ہوتا ہے اور چکنائی اور حرارت ہوتی ہے، اتنی انڈے اور دودھ میں نہیں ہوتی۔ یعنی مونگ پھلی جس کو ہم صرف رات کو مزے کے لیے کھا لیتے ہیں، اس میں اتنے فائدہ مند چیز ہے کہ اگر آپ ایک انڈے کے برابر مونگ پھلی کھا رہے ہیں تو اتنا دودھ اور اتنے انڈے میں اتنی حرارت، چکنائی، پروٹین اور طاقت نہیں ہوتی۔ مونگ پھلی کھانے سے دودھ
اور گھی کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ مونگ پھلی کھانے سے بادام کی کمی بھی پوری ہو جاتی ہے، بادام کا بھی بدل ہے۔ مونگ پھلی جسم میں گرمی پیدا کرتی ہے، اس لیے اس کو سردی کے موسم میں زیادہ کھایا جاتا ہے۔ اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے ہمارے جسم کے لحاظ سے ہر موسم اور ہر علاقے میں اپنی نعمتیں پیدا کی ہیں۔ سردی کے موسم میں مونگ پھلی اس لیے آتی ہے کہ یہ جسم کے اندر گرمی پیدا کرتی ہے۔ گرم مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں، جن کو غصہ بہت جلدی آتا ہے، ان کو مونگ پھلی زیادہ استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ معدے اور پھیپھڑوں کو یہ قوت دیتی ہے۔ مونگ پھلی کھانے سے موٹاپا بڑھتا ہے، ریاحی بیماریوں میں مفید ہے، قوت انہضام کو یہ بڑھاتی ہے۔ مونگ پھلی زیادہ کھانے سے بلغم بڑھتا ہے۔ حمل کے دوران 60 گرام روزانہ کھانے سے بچے کی بڑھوتری اچھی طرح ہوتی ہے، یعنی اس ماں کے پیٹ میں حمل صحیح طریقے سے نشو و نما پاتا ہے۔ یہ دودھ میں اضافہ کرتی ہے۔ مونگ پھلی کا تیل عرق گلاب میں ملا کر لگانے سے، مالش کرنے سے، جسم پر مالش کرنے سے، اور خاص طور پر ہونٹوں پر مالش کرنے سے، سردی میں جب وہ ہونٹ پھٹ جاتے ہیں اور خشکی آ جاتی ہے تو اس میں یہ فائدہ کرتی ہے۔ مونگ پھلی کے بھی اور بہت سارے فائدے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے چرونجی کی۔ چرونجی پہاڑی درخت کی گری ہے جو قدرے شیریں ہوتی ہے، کچھ ذائقہ ہوتی ہے، چکنی ہوتی ہے۔ اس کا درخت کوئی 12 سے 15 فٹ بلند ہوتا ہے۔ اس کے درخت سے گوند بھی نکلتا ہے۔ معزز ناظرین، ہم پروگرام برکاتی کی باتیں میں خشک میوہ جات پر بات کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم یہاں پر جا رہے ہیں ایک وقفے کی جانب۔ وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں۔